device is ready to pair. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا بات من الزوف وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ لونا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله ما شاء الله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء وقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحبي حوضي قد أذنت لك فدخل فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة
طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعمها وما ولديك نائم تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لولدي قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبا طهو السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بنتي ويا باتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذني أبي رسول الله فترى في الكساء وما بيده اليمنى إلي السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخامتي وهامتي ولحمك لحمي ودمك دمي يلمني ما وليمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هارب لمن هاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلى وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي نهبة إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام
يا أمينا ويهي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الغصاء وقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على. آئیے رضوی صاحب. ارے پڑھ دو. ارے وہ تو پڑھیں گے, وہ تو مجلس پڑھیں گے بھیا. دے دیں گے. کاٹ لیں, کاٹ لیں. لے جاتے ہیں. آج تم نے پڑھنا اور سیدھا نہیں پڑھوانا. نعرہ صلوات. اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی. اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی. سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئے. اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی. سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا,
زینب کے سر پاک سے چادر اتر گئی، برچھی کی نوک سینہ اکبر کے ساتھ ساتھ ماں کے پھوپھی کے بھائی کے دل میں اتر گئی۔ دربار میں یزید کے زینب برہنہ سر، جی تو نہ چاہتا تھا کہ جائیں مگر گئی۔ آل نبی کو دیکھ کے بلوے میں بیردار انسانیت جھکائے ہوئے سر گزر گئی۔ ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں، زندان میں سکینہ معصوم مر گئی۔ فریاد کرتے کرتے رکی خار بطول، دنیا میں آتے آتے قیامت گزر گئی۔ قابو میں دل نہیں ہے بیاں کیا کرے نہال، قاسم کی لاش پہ جو قیامت گزر گئی۔ اکبر ہوئے شہید جہاں، ہم پڑھتے نہ مگر کیونکہ یہ آج کا نحو ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہم آج کو کا جو ہے پڑھنا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں اور بس۔ تمام اہل محل گزارش ہے، امام باڑے بیشتے زہرا کو میدان کے بغیر مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب فاتح صاحب خطاب فرمائیں گے۔ فاتح بھائی تشریف لے آئے، نعرہ صلوات۔ ایک رات کی بیاہی یہ بیان کرتی تھی رو کر، میں لٹ گئی صاحب۔ ایک رات کی بیاہی یہ بیان کرتی تھی رو کر، میں لٹ گئی صاحب۔ ہائے تم رن میں پڑے سوتے ہو یا میں کھلے سر، میں لٹ گئی صاحب۔ ایک شور ہوا خیمے میں در آئے ستم گر، جب مر گئے سرور۔ ہائے خیمے جلے اسباب لوٹا چھن گئی چادر، میں لٹ گئی صاحب۔ ارے کنگنے کی جنگا ہاتھوں میں اب دوری رسن ہے، ارے یہ رنجو میں ہے۔ ہائے افشا کی جگہ خاک پڑی ہے میرے سر پر، ارے میں لٹ گئی
صاحب اماں نے مجھے آن کے رنڈ سالہ پہنایا، ارے اور اسے اور اسے راہ بڑھایا، ہائے جب چوڑیاں توڑی تو سخن لائی تھی لب پر، میں لٹ گئی صاحب، ارے دروں سے ہوئی چوتھی، رسن سے ہوئے چالے، ارے دل پر چلے بھالے، ہائے جب منہ کی دکھائی میں پھر آئی گئی در در، میں لٹ گئی صاحب، ارے شادی میں جہاں جاؤں گی سب ارے شادی میں جہاں جاؤں گی سب مجھ سے ڈریں گے، ارے یہ کلمہ کہیں گے، ارے ہائے بیوہ ہے یہ سایہ نہ پڑے اس کا دلہن پر، میں لٹ گئی صاحب ایک رات، فاضل بھائی سے معذرت چاہتے ہیں، دیر ہو گئی۔ آغوش لحد میں ایک ہی جگہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا انیس، ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں فاتح بھائی تشریف لائیں اور مالی سے خطاب کریں۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد ثم صلوات علی ولی واقعی ہے اشرف الطرتہ وذریتہ باب الحکمت ناطق الحجتہ سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام مشارق والمغارب سید الوسیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر وعلیہ شبیر و شبر مالک حوض کوثر قالا فی شافعی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین ثم صلوات علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا علی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم غم سینجلی بوحدانیتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔
بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا ولی ادرکنی نعرہ معصیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا سد باب کرنے کے لیے میں نے مجلس میں مظہر العجائب کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا۔ بغداد سے تو پڑھ کے آ گئے، علی کو باب مدینۃ العلم تو سمجھتے ہیں، مگر ندائے حکم الہی اور فرمان رسالت پناہی سے انکار کرتے ہیں۔ حضور والا ہر وہ شے عجیب ہوتی ہے جو فہم سے بلند ہو جائے، جو عقلوں کے خلاف ہو، جس کو دنیا سمجھ نہ سکے، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیوں کر ہوا، عجیب عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ عجیب باتیں کسی سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور جن سے یہ عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ بنتا ہے ان کا مظہر، اور جب مظہریت بلند ہو جائے تو اس کا نام ہے مظہر العجائب علی ابن ابی طالب۔ کاش کہ دنیا عجائبات کی فہرست مرتب کر دیتی تو میں آپ کو بتاتا کہ علی کہاں کہاں مظہر العجائب بنیں گے، مگر دنیا عجائبات کی فہرست مرتب کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتی۔ جب دنیا عجائبات کی فہرست مرتب کر نہیں سکتی تو علی کی مظہریت کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ صلوات۔ بس مختصر سی فہرست گنوا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کہاں کہاں مظہر العجائب بنیں گے۔ علی ناسوت میں مظہر العجائب، لاہوت میں مظہر العجائب، ظاہر میں مظہر العجائب، باطن میں مظہر العجائب، ابتدا میں مظہر العجائب، انتہا میں مظہر العجائب، عرش پر مظہر العجائب، فرش پر مظہر العجائب، صحرا میں مظہر العجائب، دریا میں مظہر العجائب، بلندیوں میں مظہر العجائب، پستیوں میں مظہر العجائب، ویرانوں میں مظہر العجائب، بستیوں میں مظہر العجائب، اپنوں میں مظہر العجائب، دشمنوں میں مظہر العجائب۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے رہے ہیں۔ ارے حضور والا انما کا شہنشاہ ہونے میں مظہر العجائب، حلتا کا بادشاہ ہونے میں مظہر العجائب، قل کفا کا عینی گواہ ہونے میں مظہر العجائب۔ مختصر یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں علی مظہر العجائب اور کارخانہ قدرت میں علی مظہر العجائب۔ ان حضور ایک صلوات کا سہارا دیتے رہے جناب۔ کارخانہ قدرت میں علی مظہر العجائب، نور علی نور ہونے میں مظہر العجائب، جلوہ طور ہونے میں مظہر العجائب۔ ابھی میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نور علی نور ہونے میں مظہر العجائب، جلوہ طور ہونے میں مظہر العجائب، بس کٹ ملاؤں نے غلو کا فتویٰ لگا دیا، علی کو علی کے مرتبے سے بڑھا دیا۔ رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ سارے سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے جن و بشر بیٹھ کر فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ کریں تو کر نہیں سکتے۔ رسول کی حدیث یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں غلو کا فتویٰ لگا کے علی کو علی کے مرتبے سے بڑھا دیا۔ یہ ہمیں غلو کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ حدیث رسول کا انکار کر کے اپنے منافق ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ۔ نہیں میں نہیں مانتا کہ کوہ طور پر چمکنے والا وہ نور خدا تھا۔ ارے اب ضد ہٹ دھرمی کی انتہا ہوتی حضور والا۔ جب کسی شے کو پہچاننا منظور ہوتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، کچھ طریقوں سے پہچان لیا جاتا ہے۔ جب کسی شے کو پہچاننا ہوتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کے پہچان لیا جاتا ہے۔ یہ طاہر رضا صاحب بیٹھے ہیں،
یہ طالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضور والا جب کسی شے کو پہچاننا منظور ہوتا ہے تو کانوں سے سن کے پہچان لیا جاتا ہے. یہ کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ کوئی شیر دہاڑ رہا ہے, یہاں کہیں عورتیں باتیں کر رہی ہیں. حضور والا جب کسی شے کو پہچاننا منظور ہوتا ہے تو ناک سے سونگھ کے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ عطر ہے, یہ فردوس ہے, یہ کیوڑا ہے, یہ گلاب ہے. حضور والا جب کسی شے کو پہچاننا منظور ہوتا ہے تو زبان سے چکھ کے پہچان لیا جاتا ہے, یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ تلخ ہے, اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں شکر زیادہ ہے. حضور والا جب کسی شے کو پہچاننا منظور ہوتا ہے تو ہاتھوں سے چھو کے پہچان لیا جاتا ہے, ہاتھوں سے چھو کے پہچان لیا جاتا ہے. یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, یہ نیم گرم ہے. مگر جب اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی تو آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کانوں سے سن کے سمجھنے کی کوشش کی تو کان اس کو سن نہیں سکتے. زبان سے چکھ کے سمجھنے کی کوشش کی تو زبان اس کو چکھ نہیں سکتی. ہاتھ سے چھو کے سمجھنے کی کوشش کی تو ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے. اللہ تو ہے لامحدود لا مکان. حضور والا جب اللہ لامحدود ہے اور لا مکان ہے تو حضور والا اللہ تو وہ ہے جو نہ مشرق میں قید ہے, نہ جنوب میں, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں, نہ زمین کی تہوں میں بند ہے, نہ آسمان میں, نہ عرش پر ہے, نہ فرش کی تہوں میں بند ہے. حضور اللہ تو لا مکان ہے. جب اللہ لا مکان ہے تو ایک سوال آپ سے یہ ہے, جب اللہ لا مکان ہے تو کوہ طور پر چمکنے والا اس مکان محدود میں نور کس کا نور تھا؟ مکان محدود میں چمکنے والا کس کا نور تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں مانتا, ہر دھرمی کی انتہا ہوتی ہے, نہیں مانتا میں. وہ تو خدا بول رہا تھا, وہ تو فلاں تھا. ارے وہ خدا جو ہے کلام کرتا نہیں, خدا جو ہے متکلم ہے, وہ کلام کو پیدا کرتا ہے. شجر طور میں کلام پیدا کیا کہ نہیں؟ شجر طور میں کلام پیدا کیا. ارے شب معراج زبان علی میں کلام پیدا کیا. ارے نہیں علی کو علی کے مرتبے سے بڑھائے دے رہے ہیں. میں نہیں مانتا, وہ تو خدا بول رہا تھا. چلیے نہ مانیے میرے بھائی, نہ مانیے, مگر میری ایک بات مان لیجیے آپ. ارے وہ جس زبان پہ اس نے کلام کو پیدا کیا ہے اس زبان کو لسان اللہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر لسان اللہ بول رہا تھا. حضور والا خالص زبان نہیں ہو سکتی جب تک چہرہ نہ ہو. تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر وجہ اللہ بول رہا تھا. حضور والا ارے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے اگر چہرے پر آنکھیں نہ ہوں. تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر عین اللہ بول رہا تھا. حضور والا چہرے کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے, اگر چہرے پر کان نہ ہو تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر عین اللہ بول رہا تھا. حضور والا چہرہ پورا مکمل ہو اور پہلو نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا بولنے والا بول رہا تھا, ارے پس پردہ بول رہا تھا, مگر جناب اللہ بول رہا تھا. حضور والا پہلو ہو اور ہاتھ نہ ہو تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر ید اللہ بول رہا تھا. محمد صلی اللہ حضور والا پورا جسم مکمل ہو, پورا جسم مکمل ہو اور دل نہ ہو, بغیر دل کے ترجمانی ہو نہیں سکتی. تو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ بولنے والا بول رہا تھا, پس پردہ بول رہا تھا, مگر نفس اللہ بول رہا تھا. یہ ہے مظہر عجائب علی ابن ابی طالب. حضور والا یہ حسین کے بابا ہیں جنہوں نے فتح خیبر کیا, مرحب کو مارا, انتر کو مارا. مجھے ایک اور علی یاد آ رہا ہے, وہ یہ حسین کے بابا تھے علی, ایک حسین کا بیٹا علی یاد آ رہا ہے جو کربلا میں موجود تھا. حضور والا جس کا حسن جمال کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. روایت میں ہے کہ ایک بار ایک شخص آیا, مولا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کی زیارت کروں.
امام حسین نے علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر آئے۔ اب جو اس کی نظر پڑی تو دیکھ کے جناب علی اکبر کو غش کھا گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو کہنے لگا مولا ایک گزارش ہے آپ سے۔ کہا بولو۔ کہا خدا سے دعا کر دیجئے کہ ایسا ہی خداوند عالم ایک ایسا ہی حسین و جمیل مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعا تو کر دوں گا مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا بولیے مولا۔ کہا اگر اتنا حسین جمیل بیٹا تمہارا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا مولا آنکھ میں کانٹا میری لگ جائے وہ برداشت کر لوں گا مگر ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب غیروں کی نظر میں یہ عالم ہے جناب علی اکبر کا تو ماں باپ کے سامنے کیا عالم ہوگا، ماں باپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور والا علی اکبر جب کوئی نہ بچا تو علی اکبر بابا کے پاس آئے، بابا کے پاس آئے، بابا اس نے جہاد دے دیجئے۔ حضور والا جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اتنی جلدی اجازت کسی کو حسین نے دی نہیں، اتنی جتنی جلدی اجازت جناب علی اکبر کو دی۔ ارے اس نے جنگ اکبر نے مانگا جب شہید دلگیر سے دیر تک شبیر سوئے آسماں دیکھا کیے۔ ارے بڑھ رہی تھی اضطراب قلب سرور کی حدیں، بھر کے آئے سرد سوئے نوجواں دیکھا کیے۔ ارے جب اس نے جنگ مانگا، ارے جب امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا، ارے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، ارے پھوپھی سے اجازت لو۔ اتنی جلدی کسی کو اجازت نہ دی، جیسے ارے علم کا طوفان علم کا کو امام حسین پر ٹوٹ پڑا۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، چاہتے ہیں کسی طرح اجازت ملے مگر پھوپھیاں ماں بہنیں کسی طرح اجازت نہیں دیتی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو جناب علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں اگر روز محشر دادی نے ارے محشر میں یہ سوال کر لیا، اے زینب تجھے میرا بیٹا زیادہ پیارا تھا تو علی اکبر یا پیارا تھا؟ جناب زینب کہتی ہیں اے علی اکبر میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، جاؤ جاؤ خدا حافظ۔ جناب علی اکبر خیمے سے نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر اس طرح خیمے سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا ہو۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی سمت چلے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آہٹ معلوم ہوئی کہ جیسے کوئی گرا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ ارے ٹھوکر کھا کے زمین پر گرا پڑا ہے۔ ارے گھوڑے سے اترے، فرمایا کہ اے بابا آپ تو اجازت دے چکے ہیں، ارے پھر کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا اے علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اے بیٹا جب تک میرا تمہارا سامنا ہوتا رہے ارے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں آ گئے، حضور والا علی اکبر میدان میں آ گئے۔ امام حسین در خیمہ پہ ہیں، کرسی ڈالے ہوئے جنگ علی اکبر دیکھ رہے ہیں۔ امام در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، در خیمہ پہ ماں کھڑی ہوئی ہے، امام کی نظر علی اکبر پر جمی ہوئی ہے، مادر علی اکبر کی نظر امام کے چہرے پر جمی ہوئی ہے۔ ایک بار امام کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جب امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ماں کا دل بے چین ہوا کہ مولا میرے بچے کی تو خیر ہے۔ کہاں اے ام لیلا؟ ارے علی اکبر کا ایک سخت پہلوان سے مقابلہ ہے، وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے اور تم جاؤ دعا کرو۔ ارے جناب ام لیلا خیمے میں آئیں، مصلی بچھایا، ارے مصلی بچھا کے دعا کرنا شروع کی۔ اے پالنے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ اس ظالم کو جناب علی اکبر نے تحقیق کیا، واصل جہنم کیا۔ عالم یہ ہے کہ پیاس کا غلبہ ہے، واپس میدان سے لوٹے،
بابا کے پاس آئے. جب بابا کے پاس آئے خون ابل رہا ہے, خون سے پورا جسم رنگین ہے. وہاں عزاداران حسین جناب علی اکبر نے کہا اے بابا بہت پیاس لگی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان دشمنوں کو بتائیں کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح لڑتے ہیں. یہ عزاداران حسین یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ارے جناب علی اکبر جان رہے ہیں کہ جناب علی اصغر غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں, بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, پھر علی اکبر نے یہ سوال کیوں کیا کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے. ارے پھر وہ ایسے پہلا بار اپنے بابا سے سوال کیا. امام حسین سر جھکائے ہوئے ہیں, کہا اے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, شاید کچھ تسلی ہو جائے. عزاداران حسین جناب علی اکبر نے زبان اپنے بابا کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی. عزاداران حسین جب کھانے پینے کی کوئی چیز کم رہ جاتی ہے تو بڑے یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے رکھ دیں, یہ بچے کھا لیں گے. یہ پانی تھوڑا رہ گیا تو امام حسین نے سوچا کہ یہ بچے پی لیں گے. 7 محرم کی تاریخ تو وہ تاریخ تھی کہ ایک بوند پانی ختم ہو گیا تھا, مگر حسین کب سے پیاسے تھے یہ کسی کو پتہ نہ تھا. مگر علی اکبر نے سوال آپ کر کے اپنی زبان بابا کے منہ میں دے کے بتایا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. یہ عزاداران حسین اس پر ہوئی جس کو کربلا میں رلا کر شہید کیا گیا. اگر شہزادی نے روزے محشر سوال کر دیا تو میرے چاہنے والوں کو رلا رہا ہے, میں کہوں گا ایک شہزادی میری کیا مجال کہ حسین کے چاہنے والوں کو رلاؤں. ان کو علی اکبر کا سینے پر برچی کھانا رلا رہا ہے. ان کو عباس کے شانے کا کٹنا رلا رہا ہے. قاسم کے جیس ٹکڑے ہونا رلا رہا ہے. یہ عزاداران حسین امام حسین نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ, جامِ کوثر لیے جا, دادا تمہارے لیے کھڑے ہوئے تمہارے منتظر ہیں. جناب علی اکبر میدان میں آئے, سخت جہاد کیا, مگر 3 روز کا بھوکا پیاسا شہزادہ کہاں تک لڑتا. ابن انس ملعون نے ایک ایسا نیزہ سینہ اقدس پر مارا, اور جب مار کے کھینچا تو برچی کی سینے میں ٹوٹ گئی. یہ عزاداران حسین اب علی اکبر کو گھوڑے پر سنبھلنا مشکل ہو گیا. علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں. جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں, میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ علی اکبر کا خون اتنا بہا تھا کہ گھوڑا بھی جناب علی اکبر کے خون سے رنگین ہو رہا تھا. خون علی اکبر کا اس کی آنکھوں پر جم گیا تھا. گھوڑا علی اکبر کا چاہتا تھا خیام تک لے جائیں, مگر اس کو راستہ سجائی نہ دیا. دشمن کی فوج کی طرف چلا. جب دشمن کی فوج کی طرف چلا کسی نے تلوار سے حملہ کیا, کسی نے نیزوں سے حملہ کیا. علی اکبر نے آواز دی اے بابا آخری سلام قبولو. حسین کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہو گئی. یہ عزاداران حسین میدان کی طرف چلے. اب حسین تاریخ میں لکھا ہے 70 مرتبہ گرے 70 مرتبہ اٹھے, اب قدم آواز دیتے جا رہے ہیں یا علی یا علی. اس کی 2 وجہیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس کو پکار رہے تھے. یا تو اپنے بابا کو پکار رہے تھے, اے بابا بڑا سخت وقت ہے مجھ پر, مدد کے لیے آئیے. یا اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے, بیٹا آنکھوں کی بینائی چلی گئی, راستہ سجائی نہیں دیتا, آواز دو کہ آواز کے سہارے تم تک پہنچ جاؤں. اے خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو علی اکبر نے, جو امام حسین نے دیکھا. اے عزاداران حسین جب امام حسین علی اکبر کے قریب پہنچے, سر اٹھا کے سر اپنا زانو پر رکھا. علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایک ہاتھ سینے پہ ہے. کہا اے علی اکبر کیا حال ہے؟ کہا بہت آرام سے ہوں بابا. کہا سینے پہ ہاتھ
کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ کہا کیا بابا کے صبر پہ یقین نہیں ہے؟ کہا اے بابا ارے برچی کی ہنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، بہت درد ہے۔ اے عزاداران حسین، امام حسین نے علی اکبر کا سر زمین کربلا پر رکھا، زمین کربلا پر رکھا، ارے دونوں گھٹنے زمین کربلا پر ٹیکے، آستینوں کو چڑھایا، آستینوں کو چڑھا کے ارے نجف کا رخ کیا۔ اے بابا، اے بابا، ارے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا، مگر بیٹے کے سینے سے ارے برچی کی ہنی نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کے آستینوں کو چڑھایا، ارے 2 انگلیاں زخم جگر کی طرف چلیں، ارے بسم اللہ و باللہ و ملت رسول اللہ، ارے برچی کی ہنی کو پکڑا، اب جو کھینچا ارے برچی کی ہنی کے ساتھ ارے کلیجہ علی اکبر کا باہر آ گیا، ارے علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، علی اکبر کی روح جسم سے مفارقت کر گئی۔ حسین لاشا اٹھا رہے ہیں مگر اب ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ یہ عزاداران حسین، حسین نے خیام کا رخ کیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو۔ یہ عزاداران حسین، ارے حسین کے خیمے میں بچے آپ کو پتہ ہے 4 سال 5 سال اس سے بڑا کوئی بچہ تھا نہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے۔ ارے امام حسین نے ارے بیٹے کو جنازے کو سینے سے سینہ ملایا، ارے کسی بچے نے ارے پیروں کو سہارا دیا، کسی نے ہاتھوں کو سہارا دیا۔ اس طرح لاش علی اکبر کو لے کر خیمے میں آئے، خیمے میں لاش علی اکبر کو رکھا، ایک طرف لاش قاسم ہے، ایک طرف لاش علی اکبر ہے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دیے پروردگار ارے تیرا حسین غریب ہو گیا۔ اے حسین عزاداروں، ابھی تک دستور یہ تھا جب لاشا آتا تھا تو بیبیاں ارے لاشا جس کا آتا تھا اس کی ماں کو پرسہ دیتے تھے۔ جب جناب زینب نے دیکھا کہ جناب ام لیلہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، جناب ام لیلہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کہا اے فضا ماں ارے دیکھیے بابی ام لیلہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فضا ڈھونڈتی ہوئی چلی، فضا ڈھونڈتی ہوئی چلی۔ جب ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی، عجب منظر دیکھا، عجب منظر قیامت کا دیکھا، دیکھا جناب ام لیلہ ارے ہاتھ دونوں پھیلائے ہوئے، ارے خیمے کے کبھی اس در سے ٹکرا رہی تھی، ارے کبھی اس در دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ ارے جناب فضا نے کہا اے شہزادی ارے کیا حال دیکھ رہی ہو؟ کہا اے اماں فضا ارے سنا ہے میرا بیٹا آ گیا، ارے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے مجھے راستہ سوچتا نہیں، ارے کیسے جاؤں اپنے بیٹے تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا نے بقضائے لیے تسلیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم مولانا ابو الحسن علی بن موسی رضا والروح الجسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمان
زماننا هذا أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهوركم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى